الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس محترم ہستی کا ذکر خیر آج ہوگا، پہلی آیت سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ امام الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا ہے خصوصی طور پر، ان میں یہ 5 نام ہم کو ملتے ہیں، جن میں سے آج تیسرے پر گفتگو ہوگی۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے نوح علیہ السلام اور تیسرے حضرت ابراہیم۔ 2 اور بچ جائیں گے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ میں اپنے تمام سامعین سے ادباً درخواست کر رہا ہوں کہ ایک طالب علم کے بنائے ہوئے اس سلسلے کو، جو اپنے اعتبار سے پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ قرآن مجید کی روشنی میں، ابھی تو ہم ٹاپک پر آئے نہیں ہیں، ابھی تو ہم تمہید کے طور پر، پریفیس، دیباچے کے طور پر، ابتدائی کلمات کے لیے کچھ پیغمبروں کا ذکر کریں، پھر جب سیرت نبی آئے گی، بچپن کے واقعات، جوانی، اور پھر عمر نبوت اور پہلی وحی کے نزول سے قرآن کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سلسلہ کیا ہے۔ ایک سال اترنے والے سورے اور ان کے بارے میں گفتگو، مکہ مکرمہ کے حالات، ایمان لانے والوں کی تفصیلات، ان کے ساتھ مشرکین کا کیا رویہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، آہستہ آہستہ آپ سامنے آئیں گی۔ تھوڑا صبر و تحمل سے کام لیجیے۔ ایک بات ہم ذہنوں میں رکھیں کہ اسلام جو ہے وہ لاجیکل دین ہے، مذہب ہے، دین ہے، عقیدہ ہے۔ یہ صرف عقیدت کی بنیاد پر یا کسی سے محبت کی بنیاد پر قبول کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور سیرت کا جو ہم مطالعہ شروع کریں گے تو آپ کو بہت واضح طور پر بات سامنے آئے گی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو چیزیں تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں، ان کے بارے میں جو کائنات میں چیزیں تمہیں نظر آ رہی، ان پر غور کرو تو پھر ان کی خلاقی کے بارے میں اندازہ ہوگا۔ ان کا خالق، ان کا مالک، ان کا بنانے والا، زندگی موت کا مالک، رزاق، تمام صفات کا حامل ایک ہے۔ یہ نہیں فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نیک آدمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بڑے نیک ہیں، جب یہ بات کہے تو قوم مان لے گی، قوم نہیں مانے گی۔ نوح علیہ السلام کے دور میں ہم نے دیکھ لیا کہ گھر کی بیوی سال ہا سال اپنے میاں کے ساتھ زندگی گزارتی رہی، ان کے بچوں کی ماں بنی، وہ ایمان نہیں لائی، بیٹا ایمان نہیں لایا، ٹین ایجر نہیں تھا وہ۔ جب نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال ہوگی تو اندازہ لگائیے بیٹا کتنے کا ہوگا، 15-16 کا ہوگا، ہو سکتا ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، اتنا اللہ نے غور و فکر کا حکم دیا، موقع دیا، فیسلٹیز دی، سہولتیں فراہم فرمائی، گھر کے اندر کی بات ہے یہ۔ بیوی کو تو شوہر کی ہر کمزوری کا پتہ ہوتا ہے، لاکھ چھپا لے۔ بیٹا بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، باپ کے کردار کے بارے میں، ان کے معاملات کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کی لین دین اور لوگوں کے ساتھ رویے، ان کی تعلیمات کے بارے میں سنتا تو ہوگا نا، لیکن نہیں۔ ایک ہٹ دھرمی ضد جب آ جاتی ہے انسان پر تو پھر وہ اس کے دل کو بھی اللہ تعالیٰ بھی نہیں کھولتا۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہر انسان کو زندگی میں ایک موقع دیتا ہے کہ وہ اس کے دین کے بارے میں غور کرے، اینڈ دیٹ واز ہز ٹرننگ پوائنٹ۔ زندگی کا ہر آدمی کے لیے وہ ایک ایسا نقطہ، مرکزی نقطہ بن جاتا ہے جہاں پر جا کر انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، وہاں ٹھہر کر اب میں اپنی پرانی زندگی کو کنٹینیو کروں یا نئے راستے کی طرف آگے قدم بڑھاؤں۔ باہر آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء، میں نے کیوں ذکر کیا تیسرے نمبر پر؟ اس لیے کہ قرآن
حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے طوفان کے بعد میں خاموش. اب میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ تھوڑا سا عزم سے کام لینا پڑے گا. نوح علیہ السلام ایک علاقے میں جا کے اتر گئے، کشتی پہاڑ جودی پہاڑ پر اتار دی گئی، وہاں سے لوگ اترے، نیچے آئے. پہلے تو اپنے مکان کے لیے علم تھا، اپنے مکانات تعمیر کیے ہوں گے. کچھ لوگ کھیتی باڑی کرنے لگے، مختلف جو کام لوگ جانتے تھے اپنے اپنے کاموں میں لگے، آبادی بڑھنے لگی. کاروبار نسل انسانی کا کاروان کبھی رکتا نہیں، سلسلہ. مشکلات لاگ آتی رہیں، شادیاں ہوتی رہیں گی، بچے پیدا ہوتے رہیں گے، اموات ہوتی رہیں گی. ایسا نہیں ہے کہ کسی گھر میں موت واقع ہو گئے، وہاں لوگوں نے شادیاں کرنی بند کر دی، بچے پیدا کرنے بند کر دیے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. میرے اپنے گھر میں گزشتہ ایک ہفتے میں میرے تایازہ ایک گھر میں ماں کے بعد 3 دن کے بعد میں بیٹی کا انتقال ہو گیا. لاسٹ ویک کی بات بتا رہا ہوں. اب آپ کا کیا خیال ہے؟ اس گھر میں اب شادیاں نہیں ہوں گی؟ اس گھروں میں جو پہلے سے لوگ ہیں، میاں بیوی ہیں، ان کے بچے نہیں ہوں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کسی کے جانے سے یا کسی کے آنے سے سلسلے رکیں گے نہیں. تعداد بڑھ گئی آبادی کی. آپ کی اطلاع کے لیے ہمارے دین اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا ہے کہ خاص تعداد میں لوگ ایک جگہ پر جب آباد ہو جائیں، مثلا فرض کے لیے 5 لاکھ، اب اس بستی سے ذرا ہٹ کر دوسری بستی بنانی چاہیے، ورنہ اتنا کنجیشن ہو جائے گا، زندگی محال ہو جائے گی، برائیاں پھیلیں گی، پولوشن ہو جائے گا. اور آج ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں کے اندر جو کنجیشن ہے مرکزی شہروں میں، اس کا آپ اندازہ لگا لی. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گھنٹوں لگ جاتے ہیں. حالانکہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی گاڑیاں ہیں، ٹرینیں ہیں، بسیں ہیں، اسکوٹرز ہیں، اس کے باوجود ٹریفک جام ہے، آپ ہل نہیں سکتے. ہوا کیوں؟ مسلمان تو رہے، ہم اسلام کا دامن چھوڑ دیا. مسلمان ملکوں میں وہ پلاننگ ہی نہیں رہی جو پلاننگ کی جانی چاہیے. تعداد آبادی کی بڑھ گئی. اب لوگ چونکہ ایک فن جان گئے تھے سمندر میں کشتیاں چلانے کا، اور پھر انہوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو لیا، یا ہو سکتا ہے تنہا کچھ لوگوں نے ایڈونچر کیا، ایک ایکسپیڈیشن پہ نکل گئے، چلو جا کے معلوم کر کے ڈھونڈ کے آتے ہیں، زمین کا کوئی خطہ معلوم ہوگا، پھر واپس پلٹ کر آئے. علم ہے، علم، تاروں کا علم. تاروں سے آج کے نالائق انسان نے اپنی قسمتیں وابستہ کر لی ہیں، تقدیر وابستہ کی لی. اس دور کے انسان یقیناً اللہ کی بندگی کرنے والے تاروں سے راستے کے ڈائریکشنز کا، سمتوں کا پتہ کرتے تھے. واپس آ گئے، نئی جگہ تھی، ہو سکتا ہے اپنے لیے وہاں پر کچھ دن رہ کر گھر بار بنا کے اب اپنی اپنی فیملیوں کو لے کر چلے گئے. اب دنیا کے کونے کونے میں آبادیاں قائم ہو گئی. یہ میں الٹ اپ بات نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے. احادیث مبارکہ میں ہم کو ملا ہے کہ 1,24,000 یا 40,000 پیغمبر آئے. کہاں آئے؟ قرآن نے تو تذکرہ نہیں کیا پیغمبروں کی تعداد کا، لیکن حکم دے دیا ہم تمام پیغمبروں پر اور تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسل، سب پر ایمان، ہمارے ایمانیات پہ شامل. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. کیا چیز ہے پھر؟ ہم ایمان لائے. اب یہ تمام پیغمبر مختلف علاقوں میں جب جب بگاڑ آیا، اللہ تعالیٰ نے انہی بستیوں میں، انہی کی زبان میں وہیں کے بچوں کو کھڑا کیا، چن لیا، اپنا پیغمبر، اپنا نبی، اپنا رسول بنایا، ان لوگوں نے تبلیغ کی. اب چونکہ دنیا کے خاتمے کا وقت اللہ کے حساب سے قریب آ رہا ہے، عراق آج سے 5 سے 7 ہزار سال کا وقفہ لے لیجا. عراق کا علاقہ ہے، آج بھی عراق دنیا کا سینٹرل پوائنٹ بنا ہوا ہے. پورا شہر برباد کر کے رکھ دیا گیا. ایک مسلم شہر تھا، ترقی کی بنیادوں پر تھا، 100% ایجوکیشن تھا وہاں پر، فری تھا کالج لیول تک. لوگوں کو یہ چیز بھائی نہیں. اب وہاں کا حکمران جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اپنے رب کے آگے جا کر جواب دے رہا ہوگا. آج سے 5-7 ہزار سال پہلے بڑی ماڈرن حکومت تھی وہاں پر، بادشاہ تھا، چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار نہیں تھے. نمر خاندان، جسے اردو والے نمرود کہتے ہیں. اب ہوا کیا ہوگا؟ نوح علیہ السلام کی قوم، ان کے بعد کی نسلوں نے اپنے بچوں کو
سیلاب نوح کے بارے میں بتایا ہوگا کہ وہ کیسا طوفان آیا، ہم نے اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھا، مرتے ہوئے دیکھا۔ ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، اپنے جیسے انسانوں کو خدا کے درجے میں پہنچا دیا تھا، اور اللہ یہ برداشت نہیں کرے گا۔ دوسرے گناہوں کی شاید معافی مل جائے، لیکن شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں شروع ہی سے ایک ہی بات کہی جا رہی، بڑی ترقی یافتہ سلطنت ہے، بڑی بڑی مشینیں، کارخانے وغیرہ چل رہے ہیں، لوگ اپنا زندگی گزار رہے ہیں، بہت بڑی سی فوج ہے، بادشاہ سلامت محل میں رہتے ہیں، لیکن سن کر صدیوں سے لوگوں نے پھر شرک شروع کر دیا تھا۔ سورج، چاند، تاروں کی پرستش و پوجا ہو رہی ہے۔ اس دور میں البتہ انسانوں کی پرستش ہوتی ہوئی اس کا پتہ نہیں چلا، جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہم سن چکے ہیں۔ 5 نام سنے نا ہم نے، ودّا، یعوق، یغوث، نصرہ، سوا، 5 نام۔ البتہ اس دور کا حال یہ تھا، انہوں نے قوم کو 4 حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ایک اعلیٰ ذات جن کا کام دینی تعلیمات دینا، زندگی کے مختلف مراحل پر مناسک، رسوم رواج کے بارے میں تفصیلات بتانا، اللہ سے ملانے والے لوگ۔ نمبر 2، حکمرانی، ملک چلانے والے لوگ، حکمران، فوج، بڑے بڑے سردار۔ نمبر 3، وہ لوگ جنہیں کاروبار زندگی کرنا ہے، بزنس، تاجر، پروڈکشن کرنے والے، چیزوں کو ایجاد کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے کسان۔ نمبر 4، خدمت کرنے والے۔ اور یاد رکھیے ہر دور میں خدمت کرنے والے بڑی تعداد میں رہے۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا، میرے ملک میں 80% آبادی شیڈول کاسٹ ہے، نیچ ذات کے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی بسر کرتے۔ اب بچ گئے 20%۔ 20% میں سے تقریباً 12% لگا لیجئے تاجر، کسان، زمیندار، کاروبار سلطنت چلانے والے۔ اب اس میں سے 4-5% رکھ دیجئے، یہ فوج ہوگی، آپ کے حکمران ہوں گے، حکومت چلانے والے ہوں گے، دین سکھانے والے، جس کے آگے وقت کا حکمران اور فوجی طاقت بھی، اور سارے بقایا یہ لوگ بھی سر جھکائیں گے، یہ مذہبی طبقہ ہوگا۔ اور یہ ہوتے ہیں 2%، ہندوستان میں 2%، میرے ملک میں 2%۔ اندازہ لگائیے 80% 2% کی خدمت کریں، 20% کی، بلکہ اندازہ لگا لیجئے 98% 2% کی خدمت کریں۔ کچھ ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، لوگوں سے جنگیں کرتے پھر رہے ہیں، کچھ تجارت کر رہے ہیں، اور کچھ صرف عام خدمات کے اندر لگے ہوئے۔ اس دور میں بھی یہ ذات پات کا سسٹم رائج تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر میں خصوصی طور پر اس لیے کر رہا ہوں، آج آرکیالوجی دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں نے عراق میں وہ علاقہ ڈھونڈ لیا، ار کا علاقہ، یہ پرانے زمانے میں اس کا نام تھا ار یا ارو، اس کو کھود کر زمین سے نکال لیا۔ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا غضب آیا، اور یہاں کی قوم، ابراہیم علیہ السلام نے مائگریشن جب کیا، ہجرت کی، اس کے بعد میں اس قوم کو برباد کر دیا۔ ان کے رہنے پینے کا، ان کھانے پینے کا انتظام، ان کے رہنے سہنے کے، ان کے مکانات، ان کے ہتھیار، ان کے منادر، ایک ایک چیز کے بارے میں پورا شہر کھود کے نکال لیا۔ اس لیے نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہم مسلمانوں کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت دنیا کے 3 بڑے عقیدے رکھنے والی قوموں کے مشترکہ طور پر مذہبی رہنما ہیں، یہودی، عیسائی، مسلمان۔ موسیٰ علیہ السلام کے امتی، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ یہ ملا لیجئے تو دنیا کی آبادی کا ہم 60% بن جائیں گے۔ 60% لوگ ایک شخص کی قیادت پر متفق ہیں۔ حضرت نوح، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پورے قرآن مجید کا آپ جب جائزہ لیں گے، آپ نے لیا ہوگا، 25 سوروں میں، 25 سوراس میں ایک کم 70 مرتبہ 69 ٹائمز نام استعمال ہوا ہے ابراہیم، اور جن پر قرآن نازل ہوا ان کا نام 4 بار آیا ہے۔ اندازہ لگائیے۔
کیوں اللہ تعالیٰ دیے؟ دوسرے پیغمبروں کا ذکر بڑی اچھی بات ہے، مختصر ہو جاتا، ایک چیپٹر ہو جاتا، گھما گھما کر پھرا کر بار بار ان چیزوں کو. اب دیکھیے سورہ 25 سوراز میں 69 ٹائمز نام آیا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس دور میں پوری قوم شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال دی جا رہی ہے. آپ جب غار حرا سے نکلیں گے پہلی وحی وصول کر کے جبرائیل کے ذریعے، پوری قوم آپ کو شرک میں نظر آئے گی. ایمان ایک ایک کر کے لائیں گے. حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت زید بن حارثہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. آج 3 بڑی قومیں آپ کے اپنا پیشوا مانتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا. کہاں پیدا ہوئے؟ شاہی پنڈت کے گھر پیدا. اللہ تعالیٰ نے جب پوری بستی چاند، سورج، تاروں کی پرستش میں لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے منادر بنے ہوئے ہیں، ان کی پوجا ہوتی. اب شاہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت بھی دیکھیں، شاہی پنڈت کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، ابراہیم. بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے، اور چونکہ انبیاء اللہ کی براہ راست نگرانی میں پرورش پاتے ہیں، تو وہ زندگی میں ان سے کوئی غلطیاں، گناہ، برائیاں سرزد نہیں ہوتی. فیصلوں کے اندر اونچ نیچ ہو سکتی ہے، 19-20، غلطی جسے گناہ کہا جاتا وہ کبھی نہیں ہوتی. اب یہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا، 8-10 سال کا ہو گیا. دیکھ رہا ہے کہ بڑا سا گھر ہے، ہر کوئی ابا کی عزت و احترام کرتا ہے، جو بھی آتا ہے پیر چھو کے ملتا ہے. بڑے بڑے وزیر، مشیر، بادشاہ بھی، بادشاہ کے دربار میں بھی جاتے ہیں تو انہیں بھی احترام سے پیش آتا ہے. بس نوازشیں ہیں، عنایتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، عیش میں زندگی گزر رہی. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ نبیوں کو آتینا ابراہیم رشدہ من قبل، ہم نے کچھ ان کو ہوش مندی دی تھی. کسی کو گاڈ گفٹڈ ملتی ہے، کسی کو تھوڑا غور و خوض سے ملتی ہے. اپنے بچوں کو ہم سکھائیں، ہر چیز کو دیکھ کر آنکھ نہ بند کر لیں، معلومات کریں کیوں ہے، کہاں ہے، کیا ہے. جتنا اللہ کی کائنات پہ غور کریں گے علم اتنا ہی حاصل ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کتابیں پڑھنے سے علم حاصل ہو جائے گا. کتابیں پڑھنے سے سرٹیفکیٹ مل جائے گا، یونیورسٹیوں اسکولوں کے نوکریاں مل جائیں گی. وہ علم و دانائی جو ہوتی ہے وہ نہیں ملے گی، وہ تو کائنات پہ غور کرنے سے ملے گی. کتابیں پڑھتے رہنے سے سب سائنٹسٹ نہیں بن جاتے. کتابوں میں تجربے نہیں بتاتے، لیبارٹریز میں کرنی پڑتی ہیں، تجربے گاہوں میں کرنی پڑتی ہے، اور اپنے تجربوں کی بنیاد پر اس کو بیس بنا کر مختلف قسم کے نئے نئے انوینشنز ہمارے سامنے، ایجادات ہمارے سامنے آتے. اب بچہ دیکھ رہا ہے، بڑا سا گھر ہے، ایک بڑا سا آنگن ہے، کچھ مزدور ادھر ادھر سے بڑے بڑے پتھر لاتے ہیں، کیچڑ لگے ہوئے، مٹی لگے ہوئے، بد رنگ، بد ہنگم، بے ہنگم، اور گھر کے آنگن میں لا کر رکھ کے چلے جاتے ہیں. ابا جان تقریباً دنوں میں مصروف ہے، جب کبھی فرصت مل جاتی ہے، جس دن چھٹی رہتی ہے عبادت خانے کو، مندر کو، اس دن گھر میں ناشتہ واشتہ کیا، لنگی بنین پہن لیا، ہاتھ میں ہتھوڑی چھلنی لے لی اور جا کر ان پتھروں کے پاس بیٹھ گئے. بچے نے دیکھا ابا کیا کر رہے ہیں. ابا اس بڑے بے ہنگم سے پتھر پر ہتھوڑی اور چھلنی کے ذریعے اسے تراش رہے ہیں. شروع میں تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن 3-4 دن، ہفتہ بھر کام کرنے کے بعد میں وہ بے ہنگم سے پتھر میں ایک بڑی خوبصورت سی مورتی نکل کر آ گئی. شکل ہے، ناک، نقشہ، کان، ہاتھ، پیر، واہ ہوا واہ. اب نوکروں نے جا کر اس تراشے ہوئے پتھر کو پانی سے نہلایا، دھلایا، تھوڑا رنگ روغن ادھر سے کر دیا. اب یہ بے جان پتھر خدا بن گیا. قیمت لگ گئی اس کی. چھوٹے سائز کا ہے، خریدار بھی آ گئے. چھوٹے سائز کا ہے 5 روپے، ذرا اس سے بڑا 10 روپے، اس سے 15، سب سے بڑا 100-200 ہزار روپے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو تراشا ہوا پتھر خدا بن گیا. ہندوستان کے ایک بڑے شاعر نے یہی اپنی جہالت میں یہ جملہ کہا تھا. اردو کا بہت بڑا شاعر رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری،
خدا کو اہل جہاں جب بنا چکے تو فراق پکار اٹھے کہ خدا نے ہمیں بنایا. اب اللہ کے پاس جا کے اپنا جواب دے رہا ہوگا قبر میں، حالانکہ ان کو تو جلا دیا گیا، یہ سمجھ کر کہ اللہ اس بات پر قابو نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا کہ دوبارہ اس کو زندہ کر سکے. یہ ایک خاص نظریے کے تحت جلا دیا جاتا ہے. انہیں کیا معلوم اس کائنات کا جو خالق و مالک ہے ایک سیکنڈ میں اسے زندہ کر کے اس سے پوچھے گا. پوری دانے یا عقلمندی جو دنیا میں استعمال کر رہا تھا شاعری کے لیے، وہ دے کر پوچھے گا کہ اب بتا، اب میں تیرے سامنے ہوں، حقیقت ہے یا نہیں؟ یہ جنت اور دوزخ حقیقت ہے یا نہیں؟ اب وہ اپنا جواب دے رہا ہو، ہمیں اپنا جواب دینا. بچہ آہستہ آہستہ بڑھا تو پوچھا. ایک دن موڈ آ گیا، بچے کو پوچھ لیا، ابا جان ما ہذی تماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیسی مورتیاں ہیں؟ اس لیے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں وہ الٹے سیدھے ٹیڑھے بنگے پتھروں کو بھی دیکھ رہا ہوں، پھر آپ کے تراشنے کے بعد بنتی ہوئی مورتیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، پھر کچھ آدمیوں کو اس پر کلر پینٹ وغیرہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کچھ لوگوں کو کپڑے پہناتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ کیسے خدا ہیں جو اپنا جسم خود ڈھانک نہیں سکتے؟ یہ کیسے خدا ہیں جنہیں لوگ خریدتے خدا سمجھ کر اور اٹھا کر اپنے گودوں میں لے جاتے ہیں؟ ذرا بڑا ہوگا تو مزدوروں کو بلا کے لے جاتے ہیں. یہ کیسے خدا ہیں جو شاہی مندر میں رکھے ہوئے ہیں اور مندر کی زیارت کے لیے جتنے بھگت آتے ہیں، جتنے عبادت کرنے والے آتے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا سامان، کپڑے، پیسے لا کر ان کے سامنے ڈھیر کرتے چلے جاتے ہیں. اور شاہی مندر میں تو ہر قسم کے چھوٹے سے چھوٹا اور بیچ میں سب سے بڑا بت رکھا ہوا ہے. اب جس کو جس علاقے کے جس قسم کے بت سے اٹیچمنٹ تعلق ہوگا وہ اس کے سامنے نذرانے چڑھاوے چڑھاتا رہے گا، اس امید سے کہ میرے کام، میری بگڑی، میری تقدیر بن جائے گی. تو یہ کیسی مورتیاں ہیں؟ قوم کا ایک ہی جواب ہے، وجدنا آبانا لہا عابدین، ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے. there is no reason, no genuine reason with anybody. کسی کے پاس یہ دلیلیں نہیں ہیں. چلیے میں آپ کی اپنی بات کر لوں. ہمارے گھروں میں جو بہت ساری رسومات ہیں، خاص طور پر پیدائش، شادی بیاہ، موت، تین ہی اوکیزن ہوتے ہیں نا بڑے. کیا کرتے ہیں؟ اور کرنے والوں سے ایک سوال آپ بھی کیجئے، میں بھی پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں. یہ جو باپ دادا کی رسمیں چلی آ رہی ہیں، ان کا کوئی سند قرآن سے ہے، دلیل ہے؟ یا تو پھر کہہ دیجئے ہمارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جامع نظام زندگی لے کر نہیں آئے، پورے قوانین ضوابط ایک زندگی گزارنے والے کے لیے، چاہے وہ ایک مزدور ہو یا ملک کا حکمران ہو، ہر آدمی کے لیے یہ نظام زندگی نہیں ہے. تو پھر سمجھ لیجئے کہ جو ہم کر رہے ہیں، باپ دادا کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک. اگر اللہ نے ایک جامع کامل نظام زندگی بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی سرزمین پر 23 سال 23 ایئرس میں اسے جامع نافذ العمل کر کے بتایا ہے، جس کی مثال آپ اور میں دیتے ہیں، تو پھر ہم کو جاننا چاہیے ہم جو کام کر رہے ہیں یہ پھر ہم وہی معاملہ ہماری زبانوں پہ ہے، وجدنا آبانا لہا عابدین. ہم اللہ کے طریقے پہ نہیں چل رہے ہیں، رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو تو اپنائے نہیں ہیں باپ دادا نے جو. اور پھر وہ چیز ہمیں مجبور کرتی ہے، نہیں کروں گا تو ناک کٹ جائے گی سوسائٹی میں، معاشرے میں. انسان کی کمزوری کیا ہے؟ آپ مجھے غلط کہہ دیجئے، میں شاید ٹالریٹ کر لوں، مان لوں، ہاں بھائی ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی. لیکن اب آپ یہ بتائیں گے کہ تمہارے گھر میں جو رسومات چل رہی ہیں یہ بالکل غلط ہے، تو صدیوں سے جو میرے باپ دادا ہیں تو میں ان کو جہنمی تسلیم کر لوں؟ آپ کا ایک جملہ قبول کرنے سے مجھے ماننا پڑے گا کہ میرے آباء و اجداد سارے کے سارے جہنمی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے طریقوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے. اب یہی رول اپلائی کر کے ہر انسان پر آپ دیکھ لیجئے کیا معاملہ ہو رہا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ جوان ہو رہے ہیں، عمر کے ایک حصے میں پہنچے، اور ایک خاص حصے میں جب پہنچتے ہیں تو پھر کائنات پہ غور شروع ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے نا، تاکہ کائنات کے مناظر پر، اللہ تعالیٰ کی ان قدرت کی اس نظام زندگی پر اطراف میں جب غور کریں تو خود بخود اندر کے دل کی گہرائیوں سے ایک آواز آئے کہ ہاں، ان تمام چیزوں کا بنانے والا، چلانے والا ایک ہے. اور یہی چیز ٹرننگ پوائنٹ ان کے لیے ثابت ہوتی ہے. اللہ توحید کی تعلیم انہیں بچپن سے دے دیتا نہیں ہے.
اللہ نے کیا فرمایا؟ رشد ہو، آتینا رشد ہو، ہوش مندی دی۔ ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے اس کو اس جگہ پر رکھو۔ دیکھیے نا، آگ کا کام جلانا ہے، پانی گرم کیجئے، کھانا پکائیے، چیزیں گرم کیجئے، سردی کے موسم میں آگ جلا کر تاپ لیجئے۔ جو ہماری خدمت کے لیے بنائی گئی، آج دنیا کی ایک قوم اسے خدا بنا کر آگ کو پوج رہی ہے۔ مجوسی ایک قوم گزری ہے جو خدا آگ کو خدا سمجھ کے پوجتی ہے۔ صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز کے کام کیا ہیں، پراپرٹیز کیا ہیں، ان کے فائدے، ان کے نقصانات کیا ہیں، تو پتہ چلے گا کہ ہم انہیں استعمال کر رہے ہیں یا ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک دو نہیں آئے، 1,24,000 یا 40,000 پیغمبر آئے ہیں۔ اب ذرا شعور سنبھالا اور اللہ تعالیٰ کی وہ دانش مندی کو استعمال کیا تو ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک خیال آیا، دیکھا کہ تاروں بھری رات ہے، کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبززار ہوگا، کوئی باغ ہوگا، وہاں پر دیکھا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، تاروں کو دیکھا، چمک رہے ہیں، جھلمل کر رہے ہیں تارے۔ قال ھذا ربی، یہ خدا ہے۔ دیکھیے بعض لوگوں نے، ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے، دیندار علماء نے ایک جگہ پر لکھ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ 3 مرتبہ غلط بیانی کی۔ جملوں کے استعمال پہ تھوڑا سا غور کر لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم لفظوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جملہ کیا ہے؟ یہ خدا ہے، یہ خدا ہے۔ 3 لفظوں کو میں نے 2 انداز میں آپ کے سامنے دہرایا ہے۔ پہلے معنی کیا ہوئے؟ پازیٹیو سٹیٹمنٹ، یہ خدا ہے، میں نے صاف جملہ کہا کہ یہ خدا ہے۔ میرا دوسرا جملہ انٹروگیٹیو رہا، استفہامیہ رہا، سوال کا، یہ خدا ہے۔ الفاظ وہی ہیں، انداز بدل گیا۔ اب دیکھیے، اٹھو، اب 3 لفظ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اٹھو مت بیٹھو۔ اس کے سننے والے 2 معنی نکال سکتے ہیں۔ اٹھو مت بیٹھو، ایک معنی یہ ہوگا، دوسرا معنی اٹھو مت بیٹھو۔ لفظ 3 ہیں لیکن انٹرپریٹیشن کیسا ہے؟ 2 معنی نکل رہے ہیں، نہیں نکل رہے آپ۔ ابراہیم علیہ السلام حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ خدا ہے جو جھل مل کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی دور ہیں۔ اچھا، چند گھنٹوں کے بعد میں جیسی سورج کی آمد شروع ہوئی، یہ ستارے اپنی جگہ پر ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ستاروں کا ایک جھرمٹ، ایک گروپ دنیا والوں کے سامنے آتا ہے، پھر اس کے بعد میں گر بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ کوئی اولمپک ریس چل رہی وہاں پر، سورج کی روشنی کے سامنے وہ مان پڑ جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہیں پر ہیں۔ سورج اگر اسی وقت پھر اندھیرے میں چلا جائے گا تو ہم کو پھر دوبارہ وہیں پر اپنی جگہ پہ نظر آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام استجاب کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ کیسے خدا بن سکتے ہیں؟ فلما افلا، چند گھنٹے سے سورج نکلا، ڈوب گئے۔ ہم کہتے ہیں ڈوب گئے، یہ دیکھیے لفظ ڈوبنا بھی کیا ہے؟ نظروں سے اوجھل ہونا ایک اور بات ہے، لیکن میں اور آپ اردو میں لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ڈوبنا۔ کہاں جا کے ڈوب گئے بھائی؟ فلاں آدمی تالاب میں ڈوب کے مر گیا، انہیں گیا چھلانگ مارا، کوئی دھکا دیا اس کو، انہیں گرا، تیرنا نہیں آتا تھا، اندر ڈوبا، مر گیا۔ یہ تارے جا کر کہاں، کون سے تالاب میں ڈوب رہے ہیں؟ کچھ محاورتاً جملے لفظ استعمال ہم کرتے ہیں، تارے ڈوب گئے، تارے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام فوری کہنے لا احب الافلین، ہم ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتے، ہم اوجھل ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ جو اپنے کنٹرول میں اپنے آپ کو نہیں رکھ سکے کسی کے حکم کتاب میں، اس سے ہم کیا، اس کو کیسے خدا سمجھے گا؟ پھر ایک بار بیٹھے ہیں 14 کا چاند، چاند کا انسانوں سے عجیب و غریب تعلق ہے۔ ہر قوم نے کتابیں لکھی ہیں اور پتہ نہیں چاند میں کیا کیا نظر آ گیا۔ ہمارے بچپن میں تو ایک بڑھیا چرخہ کاٹتی ہوئی، دھاگا بناتی ہوئی نظر آتی تھی، اور چندہ ماما ہو گئے انہوں۔ ہر قوم میں چاند ماموں بن گیا، ماما بن گیا، انکل بن گیا، ہر جگہ شاعری اس پر ہوئی اور چاند کو دیکھ کر بڑی تشبیہات دی گئی۔ ہر شاعر نے اپنے محبوب کو، اپنے پسندیدہ خاتون کو جس سے وہ محبت کرتا، چاند سے تشبیہ دی۔ لیکن جب سے چاند کی حقیقت کا پتہ چلا ہے کہ بڑے بڑے گڑھے ہیں، شاعر کا دل جل گیا، اس نے بڑا تیکھا جو شعر کہہ دیا، داغ دبے شگاف ہے منہ پر، میرا محبوب چاند جیسا ہے۔ اب پتہ چلا کہ چاند بھی زمین کی طرح کرا ہے۔ بہرحال دیکھا کہ 14 کا چاند بڑا آب و تاب سے چمک رہا ہے، اور 14 کا چاند جب ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ دیہاتوں وغیرہ کے علاقے میں آج کے دور میں بھی میدانوں میں، کھیتوں کے اندر لوگ نکل جاتے ہیں، سیر تفریح کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، مختلف بڑے بڑے میدان جہاں پر رہتے ہیں۔ ذری دیر کے بعد میں، چند گھنٹے کے بعد میں
चांद डूब गया। जैसे ही डूबा कहने लगे कि नहीं, लइन लम यहदिनी रब्बी लकुन्ना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, अगर मेरे रब ने मेरी सही रहनुमाई ना की होती तो मैं आज गुमराह में हो जाता। फिर एक दिन देखा, फलम्मा रअा शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, सूरज को देखा, ये तो बड़ा भी है और इसकी रोशनी में और चाँद की रोशनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़ाहिर है चाँद किसी की वजह से चमकता है, रोशनी को मुस्तार लेकर, उधार लेकर चमकता है। सूरज की अपनी रोशनी है और ये रोशनी क्या है? हीलियम गैस है। चलिए उस ज़माने के 1400 साल पहले हीलियम गैस का पता नहीं था। और आपको ये भी जानना चाहिए, ये गैस सूरज में से दिन ब दिन कम होती जा रही। 1400 साल में तो कम नहीं हुई, अभी भी वही चल रही, वही गर्मी की तमाज़त, धूप, अभी भी गर्मा का मौसम वही बाकी है। मई जून जुलाई पीक आवर्स होते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा सूरज से जब जैसी हीलियम गैस ख़त्म हो जाएगी सूरज काला पड़ जाएगा। और 1400 साल पहले हमारे नबी बता चुके हैं, इज़्ज़त शम्सु कुविरत, सूरज बेनूर हो जाएगा, रोशनी उसकी ख़त्म हो जाएगी। इससे बढ़कर रसूल अल्लाह की रिसालत और कुरान की हक़ानियत पर और दलील क्या हो सकती है। लेकिन सूरज भी मगरिब के साथ डूब गया। फलम्मा अफलत क़ाल या क़ौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। एक मिनट के लिए ज़रा मैं भी रुक जाऊँ, आप भी रुक जाएं। अभी जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है ना, हर नमाज के शुरू में नियत के तौर पर मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं। जो भी ख़वातीन और हज़रात मुझे सुन रहे हैं उनसे डायरेक्टली सवाल है, इधर उधर नहीं देखना, कुरान की तरफ मुतवज्जो नहीं होना। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। और मुझे मालूम है जितने मुझे सुन रहे हैं मेरे तमाम सामाईन मुझसे ज़्यादा काबिल हैं, मुझसे ज़्यादा मालूमात रखते हैं। किस सूरे में ये आयत है? ये जो नमाज के लिए नियत बांधी, आयत पढ़ी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलिमात हैं, कौन से सूरे में? ज़रा सिर्फ ज़हन पे जोर दीजिए। एक नतीजे पर पहुँच गए कि नहीं, अब नहीं, कोई खुदा नहीं है, इन सब का खालिक व मालिक एक ही है। इसलिए मैंने यकसू होकर इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी, यकसू होकर मैंने अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया है जिसने फ़तरस समावाति वल अर्ज़, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। हनीफ़ा, मैं यकसू हूँ, वमा अना मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुरान में अल्लाह ने जहाँ तारीफ़ की है, एक ही जुमला बार बार दोहराया, वमा काना मिनल मुशरिकीन। वो शिर्क नहीं करते थे। किन चीज़ों से शिर्क? शिर्क सिर्फ बुतों के आगे खड़े रहना शिर्क नहीं है, चाँद सूरज के आगे खड़े रहना शिर्क नहीं है। अरे शिर्क तो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। ये जो हमारा नफ्स है, हम अल्लाह की छोड़कर जैसे ही अपने नफ्स की मानेंगे तो कुरान आयत हमारे सामने कर देगा, अरायतल्लज़ी मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवाहु। देखा आपने उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया है। छोड़ दीजिए बुतों के आगे, आप नहीं खड़े रहते, मैं नहीं खड़े रहता, उम्मत मुस्लिमा में कोई नहीं खड़े रहता। वो जिस अदब और एहतराम से बुतों के आगे, मूर्तियों के आगे खड़े रहते हैं, आज हमारे कितने भाई हैं जो उससे ज़्यादा अक़ीदत, उससे ज़्यादा अदब, उससे ज़्यादा एहतराम से क़ब्रों के सामने खड़े रहते हैं। बल्कि मैं आपको एक और पॉइंट दूँ, इस पर गौर कीजिए। जितनी अक़ीदत से क़ब्र के सामने बंदा खड़े रहता है मुसलमान, उतनी अक़ीदत से नमाज में भी अल्लाह के सामने खड़े रहता है। ज़रा गौर कीजिए, जो गौर कीजिए। बाहर एक बार कौम का बड़ा जलसा था, एक्सपो मेला लगा होगा, ईद मनाने के लिए, ईद होगी, कोई त्यौहार होगा। लोगों ने कहा कि भाई आप भी चलो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी सकीम, नहीं भाई सॉरी मैं नहीं आ सकता, आई एम नॉट फीलिंग वेल। हमारे लोगों ने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ भी झूठ कहा रही। मैं आपसे अगर कह रहा हूँ आई एम नॉट वेल, तो इट मीन्स आई एम पेशेंट, मैं बीमार हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, मैं सही महसूस नहीं कर रहा हूँ। यानी उस ओकेजन पे जाने के लिए मैं अपनी तबीयत को मुआफ़क़त नहीं पा रहा हूँ, उसके अंदर मैं एंजॉय नहीं कर सकूँगा, तो आके क्या करूँगा? भाई किसी जगह आदमी क्यों जाता है? वहाँ देखने के लिए, वहाँ की चीज़ों को एंजॉय करने के लिए। जब वो वहाँ तबीयत ही नहीं है तो जाके क्या करेंगे? लोगों ने कहा कि झूठ का, नाउज़ुबिल्लाह। कुरान के अल्फाज हैं इन्नी सकीम। और उसके बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, इससे पहले भी कई बार कर चुके थे, बुतों के पास जाते और उनसे सवाल करते, भाई तुम्हारे सामने रखा हुआ है, नए नए ताज़ा मिठाई आई है, गरम गरम भाप निकल रही है यार, गरीबों को तो खाने, वो बाज़ार में भी चलते फिरते होंगे, हज़ारों गरीबों फ़कीरों को देखते होंगे कि खाने पीने के लाले पड़े, और यहाँ पर पत्थरों के सामने, मूर्तियों के सामने
بہترین غذا پھل پھلاری رکھے ہوئے، وہ پوچھتے الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ الا تنطقون، میں تم سے بات کر رہا ہوں، میرے سے بات کیوں نہیں کرتے؟ پتھر کے صنم کب بولا کرتے ہیں؟ آپ لے جائیے ان کے سامنے ہیرے جواہرات رکھ دے کر آ جائیے، کیا کریں گے وہ؟ بہترین پھل پھلاری کھانے کا سامان رکھی، کریں گے کیا وہ؟ کپڑے رکھ کر آئیے، ان میں تو یہ بھی نہیں ہے ایک بار جو کپڑے کسی نے پہنا ہے دوبارہ وہ اتار کے دوسرے پہن لے، پتھر کی مورتیاں ہیں یہ۔ پھر اندر تو اس بار پوری قوم گئی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہتھوڑا لے کر اندر گھس گئے، جا کر ایک ایک بت کے سامنے جو رکھا ہوا تھا پھر اس سے وہی حجت کی، سامنے کھانا رکھا ہوا ہے کھاتے نہیں، میں بات کر رہا ہوں الا تنطقون، مجھ سے بات کرو، بات نہیں کر رہے، نہ مجھے تم سن رہے ہو نہ جواب دے رہے ہو۔ جب یقین ہو گیا کہ پتھر کے صنم بولا نہیں کرتے، ہر مورتی کا کسی کا کان، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا سر زخمی کر دیا، توڑ دیا، اور اس ہتھوڑے کو بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا اور نکل کر گھر آ گئے۔ کوئی تھا نہیں دیکھنے والا، پوری قوم تہوار منانے کے لیے شہر کے باہر گئی بھی تھی۔ اب وہ ایک دن، 2 دن، 3 دن کے بعد میں جب تہوار ختم ہو گیا، قوم لوٹ کر آئی۔ اب جب لوٹ کر آئی تو شاہی مندر کے جو پورے پنڈت ہیں، پہلے تو مندر میں حاضری دیے ہوں گے، یہاں آ کر انہوں نے جو صورتحال دیکھی تو ان کے تو ہوش اڑ گئے۔ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا؟ کسی کا سر کٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی بہرا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، کس نے کیا؟ اب بول بھی نہیں سکتے، شاہی پنڈت کا بیٹا ہے۔ کسی نے دبی زبان سے کہا ہوگا ایک بچہ ہے، نوجوان ہے، اس کا اسم ابراہیم، جس کا نام ہم سنتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے رہتا تھا ہمیشہ، شاید اس نے فاتو بھی آئیننا، لاؤ دنیا والوں کے سامنے، اور بتوں کے ٹوٹنے پھوٹنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی، ساری بستی کے لوگ جمع ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا گیا اے ابراہیم کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا ارے مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو بھائی؟ ہتھوڑا کس کے گلے میں لٹک رہا ہے؟ بڑے بت کے آگے پوچھو، بڑے بت سے پوچھو۔ ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا گئے، سر جھکائے، لیکن ہٹ دھرمی ضد، پھر سر اٹھا کر کہنے لگے تم جانتے ہو کہ یہ بت بات نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو وہی سمجھا رہا ہوں، یہ نہ تمہاری سنتے ہیں، نہ تمہاری بات سمجھتے ہیں، نہ پوری کرتے ہیں، پھر تم انہیں خدا سمجھ کر خدا کی جگہ پر کیوں بٹھا کے رکھے ہو تم؟ لیکن جہالت ہوتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، ایک زبردست آگ جلاؤ اور اس آگ میں ابراہیم کو جھونک دو۔ زبردست آگ جھونکی گئی، تیار کی گئی، اتنی کہ دور کھڑے رہنے والوں کو اس کی تمازت کھڑے رہنے نہیں دے رہی تھی۔ ایک واقعہ میں نے سنا ہے، پڑھا نہیں، شاید اگر آپ نے پڑھا تو رہنمائی کیجئے کہ کس کتاب میں پڑھا ہے، ایک مولوی صاحب سے سنا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا جا رہا تھا، جبرائیل پہنچ گئے۔ اچھا، وہ یہ قصہ اس لیے سنایا گیا کہ اس سے کچھ ان کے اپنے مطلب نکل رہے تھے، حالانکہ مجھے مطلب بالکل ہی اور عجیب و غریب نکلا میرے ذہن میں۔ جبرائیل پہنچ گئے، آپ پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے آپ مشکل میں ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس میسیج بھیجنا، پیغام بھیجنا ہو تو بولیے میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اگر اس نے لکھا ہے کہ مجھے آگ میں جلنا ہے تو میں آگ میں جل جاؤں گا، اور اس نے لکھا ہے کہ مجھے آگ میں نہیں جلنا ہے تو پھر آگ مجھے نہیں جلا سکتا۔ جبرائیل نے دیکھا کہ بھئی یہ تو پیغام کچھ نہیں دے رہے، تو اپنے خدمت کو آفر کیا، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ نہیں، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں کسی اور کی مدد نہیں لوں گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب میرا توکل اللہ کی ذات پر ہے۔ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ واقعہ سنا کر لوگوں کو واسطے وسیلے کی بات بتائیں، لیکن یہاں پر تو معاملہ ٹھپ پڑ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو رتی برابر اہمیت ہی نہیں دی جبرائیل کو، نہ ان کے ذریعے پیغام بھیجا، نہ ان کو مدد کے لیے کہا۔ مدد کے لیے کون بھیجتا؟ جس کے پاس ایمان کی کمی ہو، تم بچا لو، تم بچا لو، تم میرا کام کر دو، فلاں میرا کام کر دے۔ ورنہ جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے
دو میں سے ایک کام ہوں گے، کام ہوگا یا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو بھی اللہ کی مشیت ہے، اسی میں میرا فائدہ ہے، ہوگا تو شاید اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے میری خواہش، آرزو، تمنا، میری ضرورت پوری کر دی۔ قوم نے دہکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں بٹھایا، جھونک دیا۔ اللہ پر ایمان تھا، ایک لفظ ہاں ہوں کہاں ہوں کیے بغیر کسی قسم کی کوئی مداخلت کیے بغیر، کسی قسم کا کوئی جد و جہد کیے بغیر خاموشی سے آگ میں جھونک گئے، گر گئے، کود گئے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل سے سوچتے تو بھئی آگ تو دور سے اس کی تپش محسوس ہو رہی ہے، ایک سیکنڈ میں گروں گا تو جل کے میرا کیا حال ہوگا اگر عقل سے سوچتے۔ اسی لیے میں اپنے تمام سننے والوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں، اقبال کے اس شعر کی روشنی میں، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اللہ رسول کا جب معاملہ آئے نا، چھوڑ دیجئے، پھر دل کی سنی، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل پہ اشارہ کرے۔ خدا کی ناراضگی سے بچنا ہو تو دل سے پوچھو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں ایک صلاحیت دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو پہچان دے چکا ہے، اس کے ذریعے تم فیصلے کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تو ہر چیز کو اس کے کام کرنے کا ایک آرڈر دے دیا، اسے کہتے ہیں تکوینی صورتحال۔ جس چیز کو جو حکم دیا اپنا وہ کام کر رہی ہے۔ بارش کا کام برسنا ہے، بادل کا کام پانی کو کنڈنس کر کے جمع کر کے کسی علاقے میں جانا ہے، فرشتے ڈھکیل کے لے جاتے ہیں جہاں ہونی ہے۔ پھر وہ بارش کے اندر بھی اللہ کے حکم ہوتے ہیں، کس کو سیلاب کرنا، کس کو سیلاب میں برباد کرنا، سیلاب الگ الگ چیزیں ہیں۔ سورج کا اپنا کام ہے، ہر چیز کے۔ آگ کو جب اللہ نے بنایا تو اللہ نے فرمایا تیرا کام صرف جلانا ہے، لیکن میرے حکم سے۔ کس کے حکم سے؟ رب کائنات کے حکم سے۔ جب سے اللہ نے کائنات بنائی، ابراہیم علیہ السلام کے دور تک آگ ہمیشہ جلاتی رہی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کو آگ میں لوگ ڈال کے جلانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا دوسرا حکم بھیجا، قلنا، ہم نے کہا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ ہم نے کہا، ہم، فرشتہ اپنے لیے ہم نہیں بولے گا، اللہ۔ قل وقلنا یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی بھی ایسی نہیں کہ جس میں زیادہ ٹھنڈ ہو تو اس کے اندر جلن محسوس ہوتی ہے، بالکل نارمل طریقے سے میں ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یہ ایمان اگر آج بھی ہم میں آ جائے، اللہ پھر آگ کو حکم دے گا بجھ جا۔ اس لیے کہ ہم جس دور میں ہیں، ہم اسباب پر بھروسہ کر رہے ہیں، مسبب الاسباب ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جہاں بت کو دیکھو تو ضرب لگاؤ لا الہ الا اللہ کی۔ اور آج دنیا میں بت پرست تو ہے ہی ہیں، ہم نے اپنے دلوں میں بہت سارے بت بٹھا رکھے ہیں، آرزوؤں کے، تمناؤں کے، کیسی کیسی خواہشیں پنپ رہی ہیں، اور یہ سب بھول گئے کہ ہر ایک کی تقدیر اللہ نے لکھ کر دنیا میں بھیجا ہے، وہ اپنی تقدیر کا حصہ حاصل کرے بغیر موت کا مزہ نہیں چکھ سکتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور جو حد سے زیادہ ہم مانگ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس زندگی میں جو ابدالآباد کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی قائم رہنے والی زندگی ہے، اس میں اللہ دینا چاہ رہا ہے۔ تو ہمیں مسئلہ کیا پیش آ رہا ہے؟ ہم کیوں صبر نہیں کر سکتے؟
آج کا مسلمان میں ہو یا آپ، یہ اس بات پر توکل کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے نصیب کا مجھے مل رہا ہے، اگر مرغن غذا نہیں مل رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نبی کو یاد کر لیں، روکھی سوکھی روٹی کھاتے تھے، 15 دن مہینے بھر گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جو پکنے کے لائق ہوتی جس کے لیے چولہا جلانا پڑتا۔ کھجور ہے، ستو ہے، اس کا بورا پیسا ہوا آٹا ہے، پانی میں ڈالو، گھول کے پی لو، یا سوکھا کھا لو، کھجور کھا لو، پانی پی لو، بس۔ نبی کی بیویاں امہات المومنین، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مائیں یہ کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں۔ نبی 3 دن کے فاقے پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں، اور میں اور آپ اس جلدی میں کیوں کہ ہم کو ہمیشہ مرغن غذا ملے، اچھی غذا ملے، اچھا گھر ملے۔ نبی تو حجرے میں رہتے ہیں، 12x8 کے چھوٹے سے حجرے میں رہتے کہ چھت اتنے کہ لمبا آدمی ہاتھ سے سر کو ہلائے تو مٹی گرنے لگے، چھت کے پتے نیچے آ کے گر جائے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ گھر اچھا ہو، سواری اچھی ہو، کپڑے اچھے ہوں، رزق اچھا ہو، جاب اچھا ہو، ہر چیز ہمیں اچھی چاہیے۔ کیسا ملے گی سب کو دنیا میں؟ تو اگر سب کو اچھی مل جائے گی تو پھر یہ تو دنیا جنت بن جائے گی، اور اللہ نے جنت بنانے کے لیے انسان کو بھیجا ہے۔ جس دن ہر انسان اللہ کی تعلیمات پر چلے گا، یہ دنیا جنت نشان بنے گی، ہر ایک کے لیے روٹی کپڑا مکان، ہر ایک کو ترقی کے مساوی مواقع میسر آئے۔ بہرحال اب قوم نے جب دیکھ لیا کہ پھر مسئلہ ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ وقت کے بادشاہ نے بلا لیا۔ کیا ہو گیا میاں؟ ویسے تم نے خدا، میں تو اس ملک کا حکمران ہوں، مجھے چھوڑ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف فرما دیا کہ نہیں، میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ خدا یحیی و یمیت، وہ زندگی موت کا مالک ہے۔ وہ بادشاہ کو جلال آ گیا، وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں میاں، اس میں کون سی خاص بات ہے؟ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک قیدی تھا جسے موت کی سزا دی، آزاد کر دیا اور کہنے لگا کہ جاؤ۔ دوسرا آزاد آدمی جا رہا تھا، قتل کرا دیا، کہنے لگا کہ زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اچھا، جب اتنی صلاحیت ہے، طاقت ہے تیرے پاس ہے، تو ایک کام کر بھائی، سورج کو ذرا آج مغرب سے نکال کے بتا۔ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ حیران رہ گیا، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ دنیا کے کچھ ساز و سامان زندگی اس کے پاس ہیں، تو وہ سمجھا کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اور جبکہ ہر چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ گھر واپس آئے، اپنے والد سے مکالمہ کیا، سمجھایا، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان، یہ بت آپ بناتے کیوں ہیں؟ انہیں بیچتے کیوں ہیں خدا کہہ کر؟ یا خدا سمجھتے کیوں ہیں جو نہ آپ کی سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کا کوڑی کا کام کرتے ہیں؟ کیوں آخر کر رہے؟ بے شک آپ نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا، سب کچھ صحیح ہے۔ یا بتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتی، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میرے پیچھے چلیے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت بنا کر بیچ رہا ہے، اور اس نے کبھی کسی شیطان کا بت بنا کر نہیں بیچا، نہ دنیا میں آج تک کسی شیطان کا بت بکا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کیوں کریں؟ شیطانی وسوسوں سے یہ پتھروں کو بنا کر، مورتیاں بنا کر خدا سمجھ کے بیچ رہا ہے، اور خود ذہن میں خدا سمجھتا بھی ہے۔ باپ کو آ گیا جلال، راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، عقیدے کے معاملے میں باپ بیٹا، بھائی شوہر بیوی، ماں باپ، کوئی کسی کی نہیں سنے۔ باپ کو آ گیا جلال، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو؟ اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہیں لئن لم تنتہی لارجمنک، رجم کر دوں گا، پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا، واہجرنی ملیا، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیک ساستغفر لک ربی، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، مغفرت کی دعا کروں گا۔ انہ کان بی حفیہ، میرا رب
مجھ پر بڑا مہربان ہے. یہ ہے ہمارے خاندانوں میں جب بڑے لوگ ان بدعتوں میں ملوث پائے جائیں تو پورے ادب و احترام کے ساتھ ان کو بات سمجھائی جائے. بار بار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ آپ کو حقیقت اپنے والد محترم کو سمجھانی پڑی. نہیں مانا، ہٹ ضد، ہٹ دھرمی، اس نے مجبور کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل گئے وہاں سے اور فرمایا انی مہاجرن الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. ساتھ میں کون ہے؟ 1.5 آدمی. 1.5 کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک آپ کی بیوی حضرت سارہ، دوسرے 10 سالہ بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، جو بعد میں جا کر جوان ہونے پر نبی بنائے جائیں گے اور جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈیپیوٹ کریں گے اللہ کے حکم سے جارڈن کے علاقے میں، جو آج موجودہ اردن کہلاتا ہے. اور اس علاقے کی قوم انتہائی فحش اور برے کام میں ملوث تھی. ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت یہاں شروع ہو رہی ہے. اب اس کے ابراہیم علیہ السلام کے وہاں سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے کیا معاملہ کیا ہم نہیں جانتے. قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کس عذاب سے انہیں مارا گیا، کیا تکلیف آئی، کیسے بستی کو الٹ دیا. بہرحال آج کی آرکیالوجی نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ شہر زمین کھود کر پورے کا پورا شہر ار برآمد کر لیا گیا ہے. اس دور کی تہذیب، تاریخ، اس کلچر، ان کے اپنے انوینشنز، ان کے اپنے مینوفیکچرنگ، کون سی چیزیں ہیں، ان کے عبادت گاہیں، ان کے گھر، آرکیٹیکچر، کیسی تمام چیزیں کیسی تھیں آج دنیا والوں کو معلوم ہو چکا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوسرا حصہ کہ آپ کی ہجرت کے بعد کیا معاملہ پیش آیا، یہ انشاءاللہ اگلی بار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق اس وقت دنیا کی 3 بڑی قوموں سے ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے. ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. انشاءاللہ اگلی بار تفصیل سے پھر ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں اپنے نبی کے کوچے میں